انٹروڈکشن، اپنا تعارف کیسے کروایا جائے، یہ ایک بنیادی فنکشن ہے لینگویج کا کہ آپ جب کہیں جاتے ہیں تو اپنا تعارف کرواتے ہیں، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. ڈیئر آڈینس، ہم آغاز کیسے کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے اپنا نام بتاتے ہیں. جیسے میرا نام اگر کاشف ہے تو میں یہ کہتا ہوں آئی ایم راؤ کاشف، اٹ از راؤ کاشف، اور مائی نیم از راؤ کاشف. یا جو بھی آپ کا نام ہے آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم عائشہ، آئی ایم اکرم، آئی ایم فرحان. جیسے میرا نام فرحان ہے، میرا نام کاشف ہے، میرا نام عائشہ ہے. تو سب سے پہلے اپنا نام بتاتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ یہاں یہ کہیں گے آئی ورک ایز اے ٹیچر، آئی ٹیچ انگلش، میں انگلش پڑھاتا ہوں. یہاں پہ آپ نے ایک بات غور طلب ہے کہ عام طور پر ہم پریزنٹ کنٹینیوس کا استعمال کرتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے؟ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، لیکن جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں آئی ایم ٹیچنگ انگلش، تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر آپ کہیں گے آئی ٹیچ انگلش. آئی ورک ایز اے ڈینٹسٹ، میں ڈینٹسٹ کے طور پر کام کرتا ہوں. آئی ورک ایز اے ٹیچر. آئی ورک ایز اے پروڈیوسر، میں ایک پروڈیوسر ہوں. آپ یہ نہیں کہیں گے آئی ایم ورکنگ ایز اے پروڈیوسر یا آئی ایم ورکنگ ایز اے ڈینٹسٹ کہ میں ڈینٹسٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں. تو یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے کہ عام طور پر ہم یہاں پر پریزنٹ کنٹینیوس کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے یہاں پر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بتانا چاہیں کہ کتنے سالوں سے آپ کام کر رہے ہیں، کتنا آپ کو وقت ہو گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کریں گے. جیسے میں اگر کہوں گا لائک آئی ہیو بین ٹیچنگ انگلش فار 8 years. If it is, if you want to mention number of years, اگر آپ ڈیوریشن بتانا چاہیں، دورانیہ بتانا چاہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ فار کا استعمال کریں گے. I have been working for 8 years. I have been working for 10 years. Dear audience, اگر آپ یہ بتانا چاہیں کس سال سے کام کر رہے ہیں، کس دن سے کام کر رہے ہیں، تو آپ سنس کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ وہاں پر یہ کہیں گے I have been working since 2005. میں 2005 سے جاب کر رہا ہوں. آپ نے یہاں پر یہ نہیں کہنا I am working since 2005. So basically, بنیادی طور پر this is present perfect continuous tense. تو آپ نے یہاں پر since اور for کا استعمال کرنا ہے. ing فارم ہوگی verb کی استعمال. I have been working since 2005. I have been working since 2010. I have been working since Sunday. اگر آپ صرف یہ بتانا چاہیں نمبر آف ایئرس، تو آپ کیا کہیں گے؟ آئی بین ورکنگ فار 2 years. مجھے کام کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں. آئی بین ورکنگ فار 3 months. مجھے کام کرتے ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں. یہ ایک بہت بنیادی بات ہے. اسی طریقے سے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو اگلی بات آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی فیملی کے بارے میں بتا سکتے ہیں. آپ یہ بتا سکتے ہیں آپ کس جگہ سے بلانگ کرتے ہیں. جیسے لائک آئی ہیو گاٹ 4 siblings. میرے 4 بہن بھائی ہیں، یا ہم 4 بہن بھائی ہیں. ڈیئر آڈینس، یہاں بھی بڑی غور طلب بات ہے. یہاں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی ہیو 4 siblings. یہ تھوڑا سا فارمل ہو جاتا ہے. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی ہیو گاٹ 4 siblings. جب آپ گاٹ کا استعمال کرتے ہیں آئی ہیو گاٹ، یہ آپ کو بتاتا ہے ایک سینس آف، یہ آپ کو دیتا ہے سینس آف اونرشپ. لائک آپ کہتے ہیں نا آئی ہیو گاٹ اے کار. گاٹ اے کار جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا میرے پاس ایک گاڑی ہے. لائک آئی ہیو گاٹ ٹو گو، مجھے اب جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے تو یہاں پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں آئی ہیو گاٹ 4 brothers. I have got 2 brothers. I have got a house.
ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر آپ گاٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, آئی ہیو گاٹ. اسی طریقے سے آپ یہ بتا سکتے ہیں پھر آپ کس جگہ سے بلانگ کرتے ہیں. آئی ایم فرام سوات, آئی کم فرام سوات. یہ نہیں آپ کہیں گے آئی ایم کمنگ فرام سوات, آئی ایم کمنگ فرام لاہور. جو اگر آپ کی پرماننٹ یا مستقل رہائش جس جگہ سے ہے, جیسے اگر آپ سوات سے اگر آپ بیسکلی بلانگ کرتے ہیں یا بنیادی طور پہ بلانگ کرتے ہیں, تو آپ وہاں پر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کریں گے. آئی ایم فرام سوات, آئی کم فرام سوات, آئی ایم فرام لاہور, آئی کم فرام لاہور. میں لاہور سے تعلق ہے, میرا لاہور سے تعلق ہے. یا پھر آپ اگر آپ عارضی طور پہ کسی جگہ پر آپ رہ رہے ہوں, تو آپ وہاں پر پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ کہیں بیسکلی آئی ایم فرام ملتان, یعنی اگر آپ کا بنیادی طور پر تعلق ملتان سے ہے کیونکہ وہ آپ مستقل آپ کی وہاں پر رہائش ہے, تو وہاں پر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال کریں گے. بٹ دیز ڈیز اور کرنٹلی آئی ایم لیونگ ان لاہور, آج کل میں لاہور میں رہ رہا ہوں, تو وہاں پر آپ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. بنیادی بات ڈیئر آڈینس یہ ہے, اگر آپ کی پرماننٹ رہائش جس جگہ سے بھی ہے تو وہاں پر ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں. جیسے فرض کریں اگر میرا تعلق لاہور سے ہے تو میں صرف یہ کہوں گا آئی ایم فرام لاہور, میں لاہور سے ہوں. یا میں کہہ سکتا ہوں آئی کم فرام لاہور, میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. اس کے علاوہ ہم نے بات کر لی ڈیئر آڈینس, جیسے میں نے اپنا نام بتایا یا آپ نے اپنا نام بتایا, آپ نے یہ بتایا کہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں, آپ نے یہ بھی بتا دیا آپ کس جگہ سے بلانگ کرتے ہیں. اب آپ بات کر سکتے ہیں اپنی تعلیم کے بارے میں, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں, کہ آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے یا آپ کیا کر رہے ہیں. تو آپ یہ جو بھی آپ تعلیم آپ کی ہے یا لے رہے ہیں یا کر رہے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں آئی ہیو جسٹ فنش ود مائی بیچلرس, میں نے ابھی اپنے بی اے یا بی کام کا امتحان دیا ہے. I have just finished with my MS اور MPhil, ابھی میں نے اپنا MPhil کمپلیٹ کیا ہے. I completed my MPhil in 2005. اگر یہ پاسٹ کی بات ہے یا ماضی کی بات ہے تو وہاں پہ obviously you will use past tense. تو obviously ظاہر ہے آپ وہاں پہ past tense استعمال کریں گے. اور اگر آپ کوئی کورس یا کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو وہ present continuous tense استعمال کریں گے. لائک فار ایگزامپل, مثال کے طور پر آئی ایم ڈوئنگ بی اے, میں بی اے کر رہا ہوں. آئی ایم ڈوئنگ بی ایس سی, میں بی ایس سی کر رہا ہوں. آئی ایم ڈوئنگ میٹرک, میں میٹرک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ فالو کر رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی کرنٹ پروگرام چل رہا ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کریں گے. اور اگر آپ نے ابھی کمپلیٹ کیا ہے تو ہم پریزنٹ پرفیکٹ, آئی ہیو جسٹ فنشڈ ود مائی بی اے. رائٹ, فالو کر رہے ہیں نا. اور اگر آپ کوئی پاسٹ کی بات کر رہے ہیں یا کچھ عرصہ پہلے آپ نے کوئی پروگرام ختم کیا ہے یا کوئی کورس ختم کیا ہے تو وہاں پر آپ پاسٹ ٹینس استعمال کریں گے. ڈیئر آڈینس, اسی طریقے سے آپ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتا سکتے ہیں آپ کی ہابیز کیا ہے, آپ کو کیا پسند ہے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ایز فار ایز مائی ہابیز آر کنسرنڈ, اگر آپ میرے ہابیز کا پوچھنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئی لائک پاپ میوزک, مجھے پاپ میوزک پسند ہے. آئی لائک ڈراماز, آئی لائک انگلش موویز, مجھے انگلش موویز دیکھنا اچھا لگتا ہے. آئی لائک پلئنگ کرکٹ, مجھے کرکٹ کھیلنا بڑا اچھا لگتا ہے. یا آپ جو بھی آپ کے لائکس ہیں یا ہابیز ہیں آپ بتا سکتے ہیں, یا یہ بتا سکتے ہیں کہ دیز ڈیز آئی ریمین ٹیریبلی بزی, آئی ریمین اوفلی بزی, میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو انجوائے لیجر, مجھے فارغ وقت میں اپنی ہابیز کرنے کا موقع نہیں ملتا. وین ایور آئی گیٹ فری آئی واچ ٹی وی, جب بھی مجھے فرصت ملتی ہے تو میں ٹی وی دیکھتا ہوں. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئی لائک ٹو اسپینڈ ٹائم ود مائی فیملی ممبرس, یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی لائک اسپینڈنگ ٹائم ود مائی فیملی ممبرس, مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے.
تو یہ آپ کی ہابیز ہو گئیں. اور اس سے پہلے اس کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں. آپ کہہ سکتے ہیں آئی ووڈ لائک ٹو ڈو پی ایچ ڈی آفٹر 3 years. میں 3 سال کے بعد پی ایچ ڈی کرنا چاہوں گا. اور آئی ایم پلاننگ ٹو اسٹارٹ پی ایچ ڈی آفٹر 3 years. یہاں پر بڑی غور طلب بات ہے ڈیئر آڈینس. اگر آپ کے فیوچر پلانس ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کو مکمل طور پہ پتہ ہے کہ آپ نے وہ کرنے ہیں, تو آپ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کو ہم ایسے کہیں گے if you are fairly sure about your future plans. fairly sure میں کافی حد تک یقین ہے about your future plans. تو آپ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کر سکتے ہیں. لائک فار ایگزامپل he is getting married in June. اس کی جون میں شادی ہونے والی ہے یا وہ جون میں شادی کرنے والا ہے. رائٹ, he is planning to go abroad next year. وہ اگلے سال باہر جانے کا پروگرام بنا رہا ہے یا ارادہ رکھتا ہے. تو انسٹیڈ آف یوزنگ فیوچر ٹینس دیکھیں آپ نے یہاں پر پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس بھی استعمال کیا. تھینک یو ویری مچ.